اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم، اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو انہوں نے اپنے والد آزر کو دی تھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، صدیق صاد کے زیر کے ساتھ۔ صدیق قرآن کا ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے عمر میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، یعنی ساری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتقاد اور قول و عمل ہر چیز میں صادق ہو، یعنی اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس کی زبان بھی سچی ہو، اور اس کا ہر فعل اور ہر حرکت اسی عقیدے کے مطابق ہو، تو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام تو سارے صدیق تھے، یعنی نبی کا صدیق ہونا تو بالکل واضح ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی کئی لوگ ایسے تھے یا ایسے ہوں گے جو کہ صدیق کا لقب حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہ و امہ صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھیں۔ اسی طرح جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب صدیق تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر تھے، یعنی تمام صحابہ کرام میں سے افضل تھے۔ تو صحابہ کرام بھی اس مرتبہ پر فائز تھے، اور صدیق وہ مقام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ قیامت کے دن جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائیں گے ان میں سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے اور دوسرا صدیقین کا۔ صدیقا نبیہ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ یا ابت، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا یسمع، جو نہ سن سکتا ہے، ولا یبصر، نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور ان کے والد مشرکوں کے سردار تھے، یعنی صرف خود مشرک نہیں تھے بلکہ لوگوں کو بھی شرک کی دعوت دینے والے تھے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو ساتھ توحید کی دعوت بھی دی اور ساتھ ساتھ ان کے ادب و احترام کا لحاظ بھی رکھا، یعنی یہ کہہ کر نہیں پکارا کہ اے کافر یا اے فلاں، بلکہ یا ابت۔ یا ابت کے الفاظ عربی میں انتہائی ادب و احترام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اے میرے ابا جان۔ تو انتہائی ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی۔ تو اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ چاہے آپ کے والدین اللہ نہ کرے کافر اور مشرک بھی ہوں تو ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، احترام ضرور کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو ان بتوں کی بے بسی کا اظہار فرمایا کہ دیکھو، نہ تو وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اپنے علم نبوت کا ذکر فرمایا کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، کہ اے میرے ابا جان، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم نبوت عطا فرمایا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری ہی مانیے، میری اتباع کیجئے، میں آپ کی راہبری کروں، آپ کو دکھاؤں سیدھا راستہ۔ اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان۔ آگے پھر اس کے انجام کا ذکر فرمایا کہ جو شیطان کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان تو اپنے رحمان رب کا عصیہ نافرمان ہے۔
یا ابت اے میرے ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی جو انہوں نے اپنے والد کو دی، توحید کی دعوت۔ سب سے پہلے ان کی بتوں کی بے بسی کا ذکر فرمایا، پھر اپنے علم نبوت کا، پھر ان کے انجام سے ان کو ڈرایا کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے اور آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب اتنی مہربانی والی دعوت کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کی بات کو مان لیتے، اگر نہیں بھی مانتے تو اچھے طریقے سے جواب دیتے، یا بنیا کہتے، اے میرے بیٹے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سخت ناراض ہوئے اور غصے کی حالت میں انہوں نے انتہائی سخت جواب دیا اور کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو؟ لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک وہجرنی ملیہ، پھر میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، وہجرنی ملیہ، ایک مدت دراز تک مجھ سے دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، یعنی پتھر مار مار کے میں آپ کو ہلاک کر دوں گا اگر آپ اس کام سے باز نہ آئے۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پر سلام ہو۔ اب یہاں پر سلام کا اسلام کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ سلام جو ہے علیحدگی کا سلام ہے، سلام مقاطع، یعنی کسی سے قطع تعلق کرنے کے لیے جو شریفانہ اور مہذب طریقہ ہے کہ انسان بجائے جواب دینے کے، بحث و مباحثہ کرنے کے، لڑائی کرنے کے، یہ کہہ دے کہ بس سلام، یعنی میری تجھ سے جدائی ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو یہ ان سے یہ کہہ دیتے ہیں لفظ سلام، یعنی ان کے ساتھ ایمان والے بحث نہیں کرتے۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جدائی اختیار کر لی اور ان کو سلام کہہ دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر سلام کے معنی السلام علیکم ہو، تو اب یہاں پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشرک کو سلام کرنا جائز ہے؟ تو مشرک کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ تو دونوں حدیث کو علماء نے جمع کر کے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت ہو دنیاوی یا دینی تو پھر مشرک کو اور کافر کو سلام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح دین کی دعوت دینی ہو تو پہلے سلام کیا جائے تو یہ زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اب یہاں پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کیا مشرک کے لیے استغفار کرنا، بخشش کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ واللہ لاستغفرن لک، میں ضرور آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے منع نہ کیا جائے۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے استغفار چھوڑ دیا تھا۔ تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اپنے والد کے لیے استغفار کا کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استغفار کی ممانعت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی اس وقت تک منع نہیں کیا گیا تھا کہ مشرکوں کے لیے دعا نہ کرو۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، بے شک میرا رب میرے اوپر بے حد درجے مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں صرف اپنے پروردگار کو ہی پکارتا رہوں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا،
مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ، جب ابراہیم ان سب کو اور اللہ تعالیٰ کے سوائے ان کے سب معبودوں کو چھوڑ دیا، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے انہیں اسحاق کو یعقوب عطا فرمائے، یعنی ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان دونوں کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان سب کو اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجہ کر دیا، یعنی ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند کر دیا۔ تو یہ انعام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے انبیاء بھی پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے رحمت بھی عطا فرمائی۔